اذان کا حکم کیا ہے؟ اذان فرض کفایہ ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ پانچوں نمازیں جو فرض نمازیں ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے، صرف پانچوں نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی کہ لازمی اس بستی اس علاقے میں کوئی ایک آدمی اذان کہے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو سبھی کا یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کہتا تو سبھی کے سبھی گناہگار ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن فرض کن پر ہے؟ مردوں پر، مردوں پر فرض ہے۔ اگر فرض کرو کوئی اذان نہیں کہتا کوئی بھی تو گناہگار کون ہوں گے؟ مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ عورتوں پر اذان فرض نہیں ہے۔ اور پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز استسقاء پڑھنی ہے، بارش کی نماز پڑھنی ہے، نماز کسوف ہے، چاند گرہن سورج گرہن کی ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ تو پانچوں نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہنا فرض کفایہ ہے، اور اذان نہ کہنا، اذان ترک کر دینا، یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں کہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، اس میں آپ مانتے کہ جس بستی میں جس علاقے میں بھی نہ اذان ہو نہ جماعت ہو تو شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر انس کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر جب حملہ کرتے تو رات کو سفر کرتے اور صبح ہونے تک وہاں پر پہنچ جاتے، تو صبح کے وقت اگر اذان وہاں پر ہوتی اس علاقے کے اندر تو آپ حملہ نہ کرتے، پتہ چلتا کہ یہاں پر رہنے والے کو مسلمان بھی ہیں، اور اگر اذان نہ ہوتی تو پھر آپ حملہ کر دیتے۔ تو کس بات کی دلیل ہوتی؟ کہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اذان جو ہے اسلام کے ظاہری علامتوں میں سے ہے، جس سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہونے کا یا نہ ہونے کا۔ کہ سفر میں بھی آدمی کو اذان کہنا چاہیے۔ مالک بن حویرث صاحب کے پاس آتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اس کے بعد جب واپس چلتے ہیں آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور پھر جماعت کروائے۔ تو اس کا مطلب کہ سفر کے دوران بھی اذان کہنا چاہیے آدمی کو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے بھی اذان کہہ کر جماعت کروانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کے شروع میں، رات کے آگ بلکہ رات گئے تک سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ رات کا کچھ حصہ جب تھوڑا حصہ باقی رہا تو آپ نے لوگوں کو رکنے کا حکم دیا، تھک چکے تھے اور خطرہ تھا کہ شاید فجر کے لیے آنکھ نہ کھلے، تو آپ نے حضرت بلال کی ذمہ داری لگائی، لیکن وہ بھی سو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت سبھی سوئے ہوئے ہیں، تو سورج نکلتا ہے، اور سورج نکلنے سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اٹھایا اور اٹھا کر آگے چلے، یعنی تھوڑا اس جگہ سے آگے شفٹ ہوئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، اور پھر آپ نے فجر کی جماعت کروائی۔ کب؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور ان کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے سنت ہے کہ اذان بھی کہیں اور جماعت بھی کروائیں۔ اسی طرح اگلے مسئلے میں اکیلا آدمی بھی اگر ہو کہیں پر، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اذان کہے اور اقامت کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری کی حدیث ہے، وہ بکریاں چرواتے تھے کہ اگر تم اپنی بکریوں میں ہو تو جب نماز کا وقت ہو تو اذان کہو اور اقامت کہو اور پھر نماز پڑھو، تو تمہارے ساتھ اللہ کی اتنی مخلوق نماز پڑھے گی کہ جس کے کنارے نظر نہیں آئیں گے، اور ایک روایت کے اندر کہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے بھی ہیں اور جن بھی ہوں گے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان کہیے، اقامت کہیے اور نماز پڑھیے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں یہ اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی نماز کا وقت ہوا اور اس نے بغیر اذان اقامت کے خود ہی نماز پڑھی تو اکیلا ہی ہے نماز پڑھنے والا۔ اگر اس نے اقامت کہہ کر نماز پڑھی تو اس کے دونوں فرشتے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے اذان کہہ کر اقامت کہہ کر پھر نماز پڑھی تو اس کے ساتھ اتنی مخلوق ہوتی ہے کہ جس کے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ تو علی کل حال اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اکیلا بھی ہو تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے اور نماز پڑھے، اونچی آواز سے تکبیرات کہے جس طرح جماعت کرائی جاتی ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد